مگر یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، تعلیم وہ ہے جس سے انسان کو انسانیت کا سبق ملے، تعلیم وہ ہے جس سے انسان کو شرافت کا درس ملے، تعلیم وہ ہے جس سے انسان کو غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ملے، تعلیم وہ ہے جس کی بنا پر انسان حق اور باطل میں امتیاز پیدا کر دے، تعلیم وہ ہے جو انسان کو آپس میں محبت کرنے پر مجبور کر دے، تعلیم وہ ہے جو دو دلوں کو ملا دے، تعلیم وہ ہے جو اجڑے ہوئے کو بنا دے، تعلیم وہ ہے جو انسان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا دے، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ اگر تعلیم انسان کو شرافت کا درس نہیں دیتی ہے، اگر تعلیم انسان کو محبت کا پیغام نہیں دیتی ہے، اگر تعلیم انسان کو حسن اخلاق کا تعلیم نہیں دیتی ہے، تو یقین مانیے یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ایک صرف شعبہ جنون ہے، فنون ہے۔ آپ اسے ایک جنون کا شعبہ کہہ سکتے ہیں، تعلیم اور علوم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے گا، اگر ہمارے پاس علم ہے، وہ علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، وہ حقیقت علم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فن ہے، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ چنانچہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں تمام کے تمام لوگ 90 سے 95% لوگ اصلی تعلیم کے اوپر توجہ زیادہ دیتے ہیں۔ میں اصلی تعلیم کی مناسبت سے ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ اصلی تعلیم جن کو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے اپنے خون پسینے کو صرف کر کر ایمانی روشنی اور ایمانی فراست میں سوچا تھا، اس تعلیم کے ذریعے انسان کو انسانیت کا سبق ملا، انسان کو شرافت کا درس ملا، انسان کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ملی۔ لیکن جب یہی علوم و فنون ہمارے اسلاف اور اکابر کے ہاتھ سے نکل کر الحاد و تحریت، خدا اور رسول کے باغی، اسلام اور مذہب و ایمان کے دشمن اور ملحد و زندیق لوگوں کے قبضے اور پنجے میں چلے گئے، تو ان علوم و فنون کو انہوں نے اپنے مکاری عجاری چالاک بازی سے اس طرح حاصل کیا وہ اس تعلیم پر چھاتے گئے، اتنا چھا گئے وہ اس تعلیم کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ صرف استعمال نہیں کیا بلکہ وہ اس تعلیم کے ذریعے مذہب ایمان کو ختم کرنا چاہا، ایمان کی بنیاد کو مٹانا چاہا، اسلام کو مٹانا چاہا، اور اپنے تعلیم گاہوں میں انہوں نے ایک ایسا نظام کو، ایک ایسا نصاب کو جگہ دی جن سے اس نصاب کے اندر تمام کے تمام بچے کو، اس میں پڑھنے والے بچے کو سکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تمہارا باپ ہے، تمہارا خدا ایک بت ہے۔ اس طرح کے ایک پورے نقشہ بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بچے بھی، جب ہمارے بچے کے اندر علم و تعلیم، دینی تعلیم نہیں ہوتی ہے، وہ بچے کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے گھر میں آتے ہیں، گھر والے بھی جانکار نہیں ہوتے، دینی لائن سے جانکاری انہیں نہیں ہوتی ہے، گھر میں آ کر کہتے ہیں اور بچے اپنے پروگرام سناتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا بچہ یہ دیکھو کالج میں پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، اس کی زبان صاف ہوتی جا رہی ہے، اس کی زبان پر انگریزی بولی آتی جا رہی ہے۔ لیکن خدا کی قسم یاد رکھیے، ان اصلی تعلیم گاہوں میں آج جو چل رہا ہے وہ ہمارے خلاف چل رہا ہے، ہمارے مذہب کے خلاف چل رہا ہے، ہمیں برباد کرنے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہے۔ لیکن یقین مانیے جب تک اس دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا، ہمارے مذہب اور ہمارے اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ تو ذہن عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، جنہوں نے اپنے نصاب تعلیم میں اس چیز کو شامل کیا ہے کہ ہمارے مذہب کو ختم کیا جائے۔ یہ تو ان کا مشن تھا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا 2 دن پہلے، اس میں لکھا ہوا تھا پہلے اور دوسرے چیپٹر پر، ہو از گاڈ، تمہارا خدا کون ہے؟ اس میں لکھا گاڈ از آور فادر، ہمارا خدا ہمارا باپ۔ اور یہ شکشا، یہ تعلیم کس کی ہے؟ یہ ذہنیت کس کی ہے؟ یہ تو یہودی کی ذہنیت ہے، عیسائی کی ذہنیت ہے۔ ہمارا جو بچہ ہے، ہمیں انہیں کالج میں بھیج کر بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ضرور پڑھائیے، اصلی تعلیم سکھلائیے، وقت کی
حافظ بنے, حافظ بننے کے ساتھ ساتھ بہترین ڈاکٹر بھی بنے. اگر آپ کا بچہ عالم بنے, وقت کا تقاضا ہے عالم کے ساتھ ساتھ بہترین انجینئر بنے. وقت کا تقاضا ہے اگر آپ کا بچہ مفتی ہے, وقت کا پروفیسر بنے, یہ وقت کا تقاضا ہے. لیکن اے مسلمانوں کی جماعتوں سنو, پہلے سب سے پہلے اگر اپنے بچے کو ایمان والا دیکھنا چاہتے ہو اور مستقبل فیوچر میں اس کے ایمان والی حالت میں مرنا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ مذہب ایمان پر مرے, اس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اے لوگوں سب سے پہلے اپنے بچے کو کالج میں نہ بھیجو, اسکول میں نہ بھیجو, نرسری اسکول میں نہ بھیجو. سب سے پہلے اگر انہیں بھیجنا ہے مسجدوں میں بھیجو, مسجد کے اماموں کے پاس بھیجو. مسجد میں علماء بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس بھیجاؤ, ان سے خود سیکھو, اپنے بچوں کو سکھلاؤ. تب جا کر وہ بچے جب بڑے ہوں گے آپ کی بھی عزت کریں گے, آپ کے ماں باپ کی عزت کریں گے, آپ کے گھر کو رونما بنائیں گے, رونق نما بنائیں گے. اور آپ کے جب اپنے بچے کے سامنے سے آپ گزریں گے, آپ کے بچے ادب سے آپ کو سلام کریں گے. اس وقت جو آپ کے دل میں خوشی ہوگی, خدا کی قسم ایک ڈاکٹر آئے گا آپ کے گھر میں جو اصلی تعلیم حاصل کیے ہوں گے, آپ کے سامنے آئے گا, اور بیٹھ جا, خدا کی قسم کلیجہ کٹ جائے گا. آپ کو اس وقت خون کام کرنا بند کر دے گی. یہ بچہ ہے جسے ہم نے اصلی تعلیم سکھلایا ہے, کالج میں بھیجا ہے, ڈاکٹر بنایا ہے. وہ بچہ آج جس کو میں نے پیدا کیا, جو میرے ذریعے پیدا ہوا ہے, خدا نے پیدا کیا, ذریعہ میں بنا, وہ میرا بیٹا کہتا ہے باپ بیٹھ جا. ایک میرا بچہ ہے مدرسہ میں پڑھا ہے, آ کے سلام کرتا ہے, کہتا ہے السلام علیکم والد محترم. خدا کی قسم دونوں بچے میں فرق دیکھیے گا, زمین و آسمان کا فرق ملے گا. آپ کا مدرسہ میں پڑھا ہوا بچہ 10 روپے کمائے گا لیکن آپ کو عزت سے پکارے گا. آپ کا وہ کالج میں پڑھا ہوا بچہ 100 روپے کمائے گا لیکن آپ کو ادب سے نہیں پکارے گا, بلکہ وہ کہے گا آؤ بیٹھ جا. لیکن اگر آپ نے اس بچے کو مدرسے میں تعلیم سکھلایا ہوگا, مسجد کے اماموں کے پاس بھیجا ہوگا, اگر وہ ڈاکٹر بھی ہوگا وقت کا تب بھی وہ سلام کرے گا. اس لیے کہ اس کی تعلیم پہلے سب سے پہلے ابتدائی تعلیم مدرسے میں ہوئی, مدرسے کے مسجدوں کے اماموں کے پاس ہوئی, انہوں نے اسے سکھلایا ہے. ماں باپ کو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ہو اسے اف بھی مت کرنا. یہ مسجد کے اماموں نے سکھلایا ہے, مدرسے کا اساتذہ نے سکھلایا ہے. اس لیے لوگوں اپنے بچوں کو سب سے پہلے, اگر تم اپنے بچے کو ایمان والا دیکھنا چاہتے ہو, مسلمان دیکھنا چاہتے ہو, سب سے پہلے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم مدرسے, مساجد یا مکاتب میں دلواؤ. اپنے گاؤں کے علماء یا جو اپنے فضلاء لوگ ہیں ان کے پاس بھیجو, خود بھی جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو, تاکہ آپ کا بھی اور آپ کا بچے کا بھی دونوں کی زندگی بنے, دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی. پہلی بات. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے, اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر اپنا نقصان کیا ہے, میرا کچھ نہیں بگاڑا. اپنے جان پر زیادتی کر کے اپنا نقصان کیا, میرا کچھ نہیں بگڑا. ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. اس کا اللہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے. شرط ہے صدق دل اور صدق زبان کی. ایک مرتبہ میرا بندہ میرے پاس آ تو جا, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اے میرے بندے تو اپنے رب کی جانب لوٹ جا, واپس آ جا. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ, اور اپنے رب کا فرما بردار بن جا. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ, پھر تمہاری کہیں سی مدد نہ. اس آیت کے اندر ایسا لگتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو, گنہگاروں کو, خطا کاروں کو, سیاہ کاروں کو, مجرموں کو یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے. یہ آیت کریمہ ان سے کہہ رہی ہے اے اللہ کے بندوں گھبرانا, اللہ نے تمہارے لیے مجھے بھیجا ہے, میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں, میں تمہیں اپنے در پر بلا رہا ہوں, اپنے بارگاہ کے دربار میں بلا رہا ہوں. آ تو جا ایک مرتبہ, آ تو جا. تیرا اللہ اتنا مہربان ہے, اتنا غفور رحیم ہے. اگر تو نے ساری زندگی بھی گناہ کیا ہے, بچپن سے جوانی تک گناہ میں ملوث کر دیا, جوانی کے بعد بڑھاپا گناہ میں گزار دیا, تیرا رب کا
رحمت والی صفت جو ہے تیرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے، تیرا رب کا رحمت والا سمندر تیرے گناہ سے زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کے دربار میں آ جا، اپنے رب کے سامنے ایک بار عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر، رو کر، گر گرا کر ایک بار کہہ کے دیکھ، اگر تیرا رب معاف نہیں کیا تو کہنا، تیرا رب کہہ رہا ہے اگر میرا بندہ پوری زندگی کفر والا عمل کیا، کفر کیا ہے، لیکن صدق کے دل سے آخری عمر میں بھی ایک مرتبہ کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، فرشتوں کو اعلان کرواتا ہے، اے آسمان کے فرشتوں، اے میرے فرشتوں کی جماعت سنو، دیکھو میرے اس بندے نے پوری جوانی گناہ ہمیں گزاری تھی، لیکن آج صدق کے دل سے رو رو کر، گر گرا کر اپنے گناہ پر اعتراف کیا ہے، اپنے گناہ کو قبولا ہے، آج میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور میں اسے ایسا پاک صاف کرتا ہوں جیسا یہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ کتنا بڑا انعام اللہ ہمیں دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہم سے کہہ رہی ہے اے اللہ کے بندو مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے پیشہ ور مجرم کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ 99 لوگوں کے قتل کا مجرم تھا، 99 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک عابد کے پاس گئے، عبادت گزار کے پاس، کہ عابد صاحب ہم نے اپنی زندگی میں اب تک 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس عابد نے کہا نہیں۔ اس پیشہ ور مجرم کو غصہ آیا اور اس کا بھی گلا کو اڑا دیا۔ اب وہ 100 انسانوں کے قتل کا مجرم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو پھر سے جھنجھوڑا گیا، اس کے نفس نے، اس کے ضمیر نے اس کو پھر سے جھنجھوڑا، کیا تیرا رب تجھے معاف کر دے گا؟ وہ اس فریاد کو لے کر عالم کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس، پڑھا لکھا آدمی کے پاس، عالم کے پاس گیا۔ عالم صاحب سے کہا اے عالم صاحب ہم نے اپنی زندگی میں 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ عالم نے کہا ہاں اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرط ہے جس سرزمین پر تم نے گناہ کیا ہے، جہاں کا یہ ماحول گند ہے، اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، راستہ طے کرنا اور اس جگہ چلا جانا جہاں یہ سب کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگا، اور جب راستہ سفر کرنا طے کیا، راستہ میں جاتے جاتے اس کا موت کا وقت آ گیا۔ موت کے فرشتے، جب موت کا وقت آیا 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایک عذاب والا فرشتہ، ایک رحمت والا فرشتہ۔ جب دونوں آپس میں ملتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، موت والا فرشتہ، عذاب والا فرشتہ کہتا ہے میں اسے جہنم میں لے جاؤں گا، رحمت والا فرشتہ کہتا ہے میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ آپس میں دونوں بحث کر رہے ہیں، اللہ فیصلہ کرتا ہے دیکھو راستہ ان کا دیکھو، اگر راستہ وہ اتنا طے کر لیا ہے، مجرمانہ بستی سے باہر نکل گیا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ راستہ دیکھا جاتا ہے جہاں ہجرت کرنے والے تھے، آدھا طے کر کے ایک بارش آگے بڑھ جاتے ہیں، چنانچہ رحمت والے فرشتے کو حکم ہوتا ہے انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو بتائیے اے لوگوں، اللہ نے کتنا بڑا انعام رکھا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، اللہ ضرور معاف کریں گے، ضرور معاف کریں گے، لیکن شرط ہے اس بات کی کہ ہم ایک بار صدق دل اور صدق زبان سے اللہ کے سامنے رو رو کر، گر گرا کر معافی مانگ کر دیکھیں۔ عاجزی، آج کا وقت ایسا ہے اگر انسان عاجزی کرے، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکائے اور اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے ادب اور تقاضے میں جھکائے تو انسان اسے کمزور سمجھتا ہے، انسان اسے کمزور سمجھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی عالم دین قدر کر رہا ہے، آپ کی عمر کی قدر کر رہا ہے، آپ کے سامنے محبت سے بات کر رہا ہے تو اس کو وہ اخلاق ہے، اسے آپ کمزور مت سمجھیے۔ آج کا وقت ہے کہ ہم علماء کو، فضلاء کو، حفاظ کو لوگ گری نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا حال دیکھو، ان کی ایک ایک کمیاں کو دیکھا جاتا ہے۔ اے لوگوں، علماء حفاظ کے پیچھے نہ پڑو، ان کی قدر کرو، ان کی جوتی کو سیدھا کرو، خدا کی قسم تمہاری زندگی بن جائے گی، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ اس لیے اے لوگوں، اللہ سے ہم تمام لوگ معافی چاہتے ہیں۔ کل کی رات آنے والی ہے، بڑی پیاری رات ہے، اس میں اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو، اللہ ہم تمام کو معاف کرے۔ ہم اسی باتوں کو، بڑی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔